تو آج ہم قدیم یونانی فلسفے کے وسیع سمندر میں اتر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ فکری بنیاد ہے جس پر آپ کہہ لیں مغربی تہذیب کا بڑا حصہ کھڑا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں، انسائکلوپیڈیاز، کچھ تجزیے، بنیادی متن۔ ہاں، تو ان سب سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو کلیدی تصورات ہیں، جو حیران کن باتیں ہیں، ان کو نکالا جائے تاکہ سننے والے بھی کم وقت میں اس اہم ورثے کو سمجھ سکیں۔ صحیح، اور خاص طور پر یہ دیکھنا کہ کیسے عقل یعنی ریزن پر اتنا زور دیا گیا، اور یہ کہ کیسے اسی وجہ سے کچھ مشکلیں بھی آئیں، جیسے سقراط کے ساتھ ہوا۔ جی، تو شروع کہاں سے کریں؟ سقراط سے پہلے والوں سے؟ ہاں، میرے خیال میں وہیں سے کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سقراط، افلاطون، ارسطو کو ہی جانتے ہیں، لیکن کہانی تو پہلے شروع ہوتی ہے۔ جی، تھیلز آف میلیٹس، جنہیں اکثر پہلا مغربی فلسفی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا کیا خاص کارنامہ تھا؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیو مالائی وضاحتوں سے ہٹ کر قدرتی دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ پانی ہے۔ اچھا، یعنی پانی اصل عنصر ہے۔ یہ تو ایک بڑی انقلابی بات ہوئی اس وقت کے حساب سے۔ بالکل، کائنات کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل کا استعمال، یہ مائلیشین مکتب فکر کی خاص بات تھی۔ اور پھر ہیراکلیٹس، وہ بھی اسی دور کے ہیں؟ جی، لیکن ان کا انداز بالکل مختلف تھا، بڑا آپ کہیں گہرا، شاعرانہ اور اکثر سمجھنا مشکل۔ اچھا، ان کا بنیادی خیال تھا کہ حقیقت جو ہے وہ ہر لمحہ بدل رہی ہے، مستقل تبدیلی، فلکس۔ ہاں، وہ ان کی مشہور کہاوت ہے، آپ ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ جی بالکل، کیونکہ سب کچھ بدل رہا ہے، دریا بھی اور آپ بھی۔ تضادات کا مجموعہ سمجھتے تھے وہ حقیقت کو۔ اور انہوں نے آگ کا بھی ذکر کیا ہے، شاید تبدیلی کی علامت کے طور پر۔ ہاں، آگ کو کلیدی عنصر یا استعارہ مانا، ضرورت اور سیری۔ لیکن پھر ان کے بالکل مخالف نظریات رکھنے والے بھی تھے اسی دور میں۔ آپ پارمینائڈس کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، پارمینائڈس۔ انہیں اکثر مابعد الفطریات یعنی وجود کی حقیقت پر غور و فکر کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ اگر ہیراکلیٹس نے کہا سب کچھ بدل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تبدیلی ممکن ہی نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے۔ اوہ، یہ کیسے؟ ان کی دلیل خالص منطق پر تھی۔ کہا کہ صرف جو ہے یعنی بینگ وہی حقیقی ہے، وہی سوچا جا سکتا ہے، اور جو نہیں ہے یعنی نان بینگ، اس کا تو تصور ہی ناممکن ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے سوچ سکتے ہیں جو ہے ہی نہیں؟ اچھا، تو اگر نہ ہونا ممکن نہیں تو پھر تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ تبدیلی میں تو چیز نہ ہونے سے ہونے میں آتی ہے۔ بالکل، یا ہونے سے نہ ہونے میں۔ چونکہ نہ ہونا ممکن نہیں، تو پارمینائڈس کا نتیجہ تھا کہ اصل حقیقت ایک ہے، غیر متغیر، دائمی۔ تو جو ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے وہ صرف حواس کا دھوکہ ہے، اصل رہنمائی عقل سے ملے گی۔ جی، ان کا یہی کہنا تھا، عقل پر بھروسہ کرو، حواس پر نہیں۔ اور ان کے شاگرد زینو نے تو اس پر بڑی دلچسپ پہیلیاں بھی بنائی تھی۔ ہاں، زینو آف ایلیا نے اپنے استاد کی بات ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور پیراڈاکس پیش کیے، یہ دکھانے کے لیے کہ حرکت جو ہمیں اتنی عام لگتی ہے منطقی طور پر ناممکن ہے۔ جیسے وہ اچیلز اور کچھوے والی کہانی۔ جی، کہ تیز رفتار اچیلز بھی سست کچھوے کو نہیں پکڑ سکتا اگر کچھوا تھوڑا آگے ہو، کیونکہ جب تک اچیلز کچھوے کی پچھلی جگہ پہنچے گا، کچھوا تھوڑا سا آگے۔ اور یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ واہ، یعنی عقل ہمیں وہ نتائج دکھا سکتی ہے جو ہمارے تجربے کے خلاف ہوں۔ بالکل، یہی ان پیراڈاکس کا مقصد تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئے قبل سقراط مفکرین۔ اس کے بعد ایک اور گروہ آیا، سوفسطائی۔ یہ کافی بدنام بھی ہوئے شاید۔ ہاں، سوفسطائی یہ گھومنے پھرنے والے استاد تھے، پیسے لے کر سکھاتے تھے، خاص طور پر نوجوانوں کو۔ کیا سکھاتے تھے؟ بہت کچھ، لیکن سب سے اہم تھا علم بیان، ریٹرک، یعنی مؤثر طریقے سے بات کرنا، قائل کرنا۔ اچھا۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر، حق میں بھی اور مخالفت میں بھی، بحث کرنا سکھاتے تھے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو اچھی صلاحیت ہے۔ مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ سچائی کو اہمیت نہیں دیتے، صرف جیتنا سکھاتے ہیں۔ ان پر اخلاقی اضافیت پسندی، ریلیٹیوزم کا الزام لگا۔ اور ان میں پروٹاگورس مشہور تھے، جن کا قول تھا کہ انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے۔
جی ہاں، پروٹیگورس. اور اس کال کا مطلب یہی لیا گیا کہ سچائی یا اچھائی کا کوئی معرضی معیار نہیں، ہر فرد کا اپنا نظریہ ہی اس کے لیے سچ ہے. یعنی جو مجھے صحیح لگے وہ میرے لیے صحیح ہے؟ بالکل، ادراکی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی. اس سے تو ایک طرح کی آپ کہیں فکری بدنظمی پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک اور سوفسطائی تھے، گارجیس. وہ تو شاید اس سے بھی آگے نکل گئے تھے. جی، گارجیس تو تقریباً نفی پسندی یعنی نائلزم تک پہنچ گئے. انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی موجود نہیں، اگر ہے بھی تو ہم جان نہیں سکتے، اور اگر جان بھی لے تو کسی کو بتا نہیں سکتے. باپ رے، یہ تو بہت ہی انتہا پسندانہ بات لگتی ہے. جی. اور پھر ان سب کے بعد آتے ہیں سقراط، ایک ایسی شخصیت جس نے فلسفے کا رخ ہی بدل دیا. بالکل. سقراط 469-399 قبل مسیح، جنہوں نے خود کچھ نہیں لکھا. ہم انہیں افلاطون اور زینوفون کے ذریعے جانتے ہیں. اور ان کا خاص کارنامہ؟ انہوں نے فلسفے کو آسمانوں سے اتار کر آپ کہیں انسانوں کے درمیان لا کھڑا کیا. کائنات کی بجائے اخلاقیات پر توجہ دی. نیکی کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ ہاں، وہ ایتھنز کے بازاروں میں لوگوں سے یہی سوالات پوچھتے پھرتے تھے. جی، اور خود کو سب سے بڑا عالم نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ بڑا مشہور قول ہے. ان کے نزدیک اصل حکمت اپنی لا علمی کا اعتراف ہے. وہ ڈیلفی کی اوریکل والی کہانی بھی ہے نا؟ ہاں، کہ اوریکل نے کہا تھا کہ سقراط سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. تو سقراط نے اس کی تصدیق کے لیے ان لوگوں سے بات چیت شروع کی جو خود کو عقل مند سمجھتے تھے، اور جلد ہی پتہ چلا کہ وہ بھی دراصل لا علم ہے. لیکن یہ سچائی کا آئینہ دکھانا تو لوگوں کو برا لگا ہوگا. بہت برا لگا. اسی لیے تو ان پر مقدمہ چلا دیا گیا. نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام، شہر کے دیوتاؤں کی توہین کا الزام. اور پھر انہیں سزائے موت دے دی گئی. عجیب بات ہے کہ عقل کی بات کرنے والے کو اسی معاشرے نے مار دیا. جی، یہ ایک المیہ ہے. کہا جاتا ہے ان کی ایک اندرونی آواز تھی، ڈائمن، جو انہیں غلط کام سے روکتی تھی. اچھا. ہاں، اور اسی آواز نے انہیں مقدمے میں ایسی صفائی دینے سے روکا جو شاید انہیں بچا لیتی. وہ فلسفے کے لیے جیتے تھے اور اسی کے لیے مرے. افلاطون کے مکالمے فیڈو میں وہ موت کے دن بھی فلسفے پر بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فلسفہ موت کی مشق ہے. جی، اور یوتھیفرو میں یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ اصل دینداری شاید رسومات نہیں بلکہ حکمت اور نیکی کی مسلسل تلاش ہے. واہ. پھر سقراط کے بعد ان کے شاگرد افلاطون، جنہوں نے یہ سب لکھا اور اپنی اکیڈمی بھی قائم کی. جی، افلاطون 427-347 قبل مسیح. ان کا سب سے مشہور نظریہ ہے نظریہ متون یا تھیوری آف فارمز. یہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ دیکھیں، افلاطون کے مطابق یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں یہ اصل نہیں، یہ اصل حقیقت کا صرف سایہ ہے. اچھا، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت مسل یعنی فارمز کی دنیا ہے. یہ غیر مادی، ابدی، کامل آئیڈیلز ہیں. جیسے دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن ایک اصل کامل خوبصورتی کا مسل ہے. اسی طرح انصاف کا، اچھائی کا مسل. اور ان میں سب سے اونچا مسل خیر کا مسل ہے، فارم آف دا گڈ. جی بالکل، وہ تمام حقیقت اور تمام علم کا سرچشمہ ہے، جیسے سورج روشنی دیتا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ غار والی تمثیل استعمال کی، ایلیگری آف دا کیو. ہاں، بہت مشہور تمثیل ہے کہ کچھ قیدی ہیں جو پیدائشی غار میں بندے ہیں، صرف سامنے دیوار پر پڑنے والے سایوں کو دیکھتے ہیں اور اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں. پھر ایک قیدی آزاد ہوتا ہے. جی، اور باہر نکلتا ہے. پہلے روشنی سے آنکھیں چوندی آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اصل چیزیں دیکھتا ہے، اور آخر میں سورج کو. یہ باہر کی دنیا مسل کی دنیا ہے اور سورج خیر کا مسل. یہ جہالت سے علم تک کے سفر کی کہانی ہے. افلاطون نے ریاست پر بھی بہت لکھا، وہ فلسفی بادشاہ والی بات. جی، جمہوریہ میں ان کا خیال تھا کہ حکومت کرنے کے اہل صرف وہی ہیں جنہوں نے فلسفے کے ذریعے مسل کا علم حاصل کر لیا ہو. یعنی یا تو فلسفی بادشاہ بنے یا بادشاہ فلسفہ سیکھیں. ورنہ ریاستیں ٹھیک نہیں چل سکتی؟ ان کے خیال میں تو نہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں افلاطون کے شاگرد ارسطو پر. سنا ہے وہ
افلاطون سے کافی مختلف تھے، زیادہ عملی، زیادہ سائنسی؟ جی ہاں، ارسطو 384 to 322 قبل از مسیح بہت ہی منظم اور ہمہ جاہد مفکر، منطق، طبیعت، حیاتیات، نفسیات، اخلاقیات، سیاسیات سب کچھ لکھا۔ ان کے کچھ بنیادی تصورات جیسے وہ ہائلومارفزم؟ ہاں، ہائلومارفزم یعنی ہر چیز دو چیزوں سے بنی ہے، مادہ ہائلے اور صورت مورفی۔ مادہ یعنی پوٹینشل، صورت یعنی ایکچویلٹی۔ مثال؟ جیسے بلوط کا بیج، اس میں بالقوہ پوٹینشل درخت موجود ہے، مادہ، لیکن جب وہ درخت بن جاتا ہے تو وہ اس کی صورت، فارم، ایکچویلٹی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور وہ ٹیلوس یعنی غایت یا مقصد؟ جی، ارسطو کے مطابق ہر چیز کا ایک فطری مقصد یا انجام ٹیلوس ہوتا ہے۔ بیج کا ٹیلوس درخت بننا ہے، اور ہر چیز کا ایک خاص کام یا وظیفہ ایرگون بھی ہوتا ہے۔ اور انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا خاص وظیفہ ہے عقل یعنی لوگوس کا استعمال، یہی اسے باقی جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو ان کی اخلاقیات اسی پر مبنی ہوگی؟ بالکل۔ نیکوماخین اخلاقیات میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد یوڈائمونیا ہے، یعنی صرف خوشی نہیں بلکہ ایک مکمل اور کامیاب زندگی۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ عقل کے مطابق فضیلت کے ساتھ زندگی گزارنے سے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ وہ ہے دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال، گولڈن مین۔ جیسے ہمت جو بے باکی اور بزدلی کے درمیان ہے؟ جی بالکل، اور یہ فضائل عادت ڈالنے سے آتے ہیں۔ سیاسیات میں ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ سیاسی حیوان والی بات؟ ہاں، انسان فطرتاً ایک سیاسی حیوان ہے، یعنی انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف ایک معاشرے، ایک پولس یعنی شہر ریاست میں ہی نشو و نما دے سکتا ہے۔ ریاست کا کام اچھی زندگی کے مواقع دینا ہے۔ لیکن ان کے کچھ خیالات خواتین اور غلامی پر آج کل متنازع سمجھے جاتے ہیں۔ جی، یہ بتانا ضروری ہے، جیسا ذرائع میں ہے کہ ارسطو سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ بشمول تمام خواتین فطری طور پر کم عقل ہیں اور ان کا دوسروں کے ماتحت رہنا ہی فطری ہے۔ یہ ان کے زمانے کے خیالات تھے جنہیں آج ہم قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو ارسطو کے بعد یونانی فکر میں کیا تبدیلی آئی؟ وہ ہیلینی دور؟ جی، سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد کا دور۔ دنیا بڑی ہو گئی، غیر یقینی بھی، تو فلسفہ زیادہ ذاتی ہو گیا۔ مقصد بن گیا کہ فرد کیسے ذہنی سکون، اٹریکسیا حاصل کرے۔ اچھا، تو اس میں کون سے مکاتب فکر اہم تھے؟ ایپیکوریٹ، جنہیں لوگ غلطی سے صرف لذت پرست سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایپیکیورس، انہوں نے لذت کو مقصد کہا، لیکن مراد تھی ذہنی سکون، پریشانی سے نجات، سادہ زندگی، دوستی، علم۔ جسمانی لذت سے زیادہ ذہنی سکون اہم تھا۔ اور وہ مادیت پرست تھے، ایٹم وغیرہ؟ جی، کائنات کو ایٹموں سے بنا مانتے تھے اور کہتے تھے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد شعور نہیں رہتا۔ اور وہ کلبی، سینکس، ڈایوجینیز جو مٹکے میں رہتے تھے؟ ہاں جی، وہ بہت ہی غیر روایتی تھے، ہر قسم کی سماجی رسم و رواج، دولت، شہرت کو رد کرتے تھے۔ انتہائی سادہ، فطری زندگی۔ ان کا مقصد لوگوں کو جھنجھوڑنا تھا۔ اور پھر رواقیت، سٹوئسزم؟ جی بالکل، یہ تو بہت با اثر رہا۔ بلا شبہ زینو آف سیٹیم نے شروع کیا، بعد میں ایپیکٹیڈس، مارکس اوریلیس جیسے لوگ۔ ان کا خیال تھا کائنات ایک عقلی نظام، لوگوس کے تحت چل رہی ہے۔ تو سکون کیسے ملے گا؟ فطرت سے ہم آہنگ ہو کر، یعنی ان چیزوں پر توجہ دو جو تمہارے اختیار میں ہیں، تمہارے خیالات، فیصلے، رد عمل، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں، صحت، دولت، موت، انہیں قبول کرنا سیکھو۔ یعنی بیرونی حالات پر پریشان نہ ہوں، اپنے اندرونی رد عمل کو سنبھالیں۔ بالکل، تکلیف واقعات سے نہیں، ان پر ہمارے فیصلوں سے ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں تو سکون مل جائے گا۔ اسی دور میں تشکیک پسندی، اسکیپٹسزم بھی تھی۔ جی، ان کا بھی مقصد سکون تھا، لیکن راستہ مختلف۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم کچھ بھی یقینی طور پر نہیں جان سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی حتمی رائے قائم ہی نہ کریں، فیصلہ معطل رکھیں، اس سے ذہنی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا ہیلینی دور کے بعد یونانی فلسفہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک آخری بڑا مکتب فکر آیا، نو افلاطونیت، نیو پلیٹنزم، جس کے بانی پلوٹائنس تھے۔ یہ کیا تھا؟ افلاطون کی نئی شکل؟
ہاں، افلاطون کے خیر کے مصل اور کچھ ارسطو کے خیالات کی ایک زیادہ روحانی، آپ کہیں صوفیانہ تشریح، ان کے مطابق اصل حقیقت واحد ہے جو ہر بیان سے باہر ہے۔ واحد؟ جی، اس واحد سے عقل، انٹلیکٹ نکلتی ہے جس میں سارے مصل ہیں۔ عقل سے روح نکلتی ہے جو اس مادی دنیا کو چلاتی ہے۔ اور انسان کا مقصد؟ انسان کی اصل حقیقت اس کی روح اور عقل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مادے سے منہ موڑ کر عقل کے ذریعے واپس واحد کا مشاہدہ کرے اور اسی میں جذب ہو جائے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سفر، تھیلز کے پانی سے لے کر پلوٹانس کے واحد تک۔ جی، قبل سقراط کی کائناتی وضاحتوں سے سقراط کی اخلاقیات، افلاطون کے مصل، ارسطو کی منظم فکر، اور پھر ہیلینک دور میں سکون کی تلاش تک۔ اور اس پورے سفر میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، عقل پر غیر معمولی بھروسہ۔ ہاں، یہ یونانی فکر کی پہچان ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے جس پر ہم نے بات نہیں کی۔ ان سب نے اچھی زندگی کا راستہ عقل کی روشنی میں ڈھونڈا۔ جی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تکمیل ذات کے لیے جذبات پر زور ہے، تجربے پر یا ٹیکنالوجی پر۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ قدیم مفکر آج یہ سب دیکھتے تو کیا سوچتے؟ کیا وہ کہتے کہ انسانیت راستہ بھول گئی ہے؟ یا وقت کے ساتھ اچھی زندگی کی تعریف بدل جاتی ہے؟ یعنی کیا عقل کی وہ اہمیت آج بھی ویسی ہے، یا ہمیں خوشی اور تکمیل کے نئے پیمانے مل گئے ہیں یا درکار ہیں؟ جی، یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ عقل کا وہ مقام آج کہاں کھڑا ہے۔